فكيف أجيب يا ويحي ومن ذا سوف يحميني أسلي النفس الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد۔ آج ہمارا موضوع موسم کے حوالے سے ہی ہے۔ بارشیں بہت ہو رہی ہیں، آج بھی کافی بارش ہوئی ہے۔ تو ہمارا دین الحمدللہ ایسا دین ہے کہ جس نے ہمیں ہر موقع کے احکامات دیے ہیں، اور بارش کا تو پورا کامل دین ہے جو الحمدللہ ہمیں دیا گیا ہے۔ بارش سے پہلے کیا کرنا ہے یہ بھی بتایا، بارش شروع ہو تو کیا کرنا ہے یہ بھی بتایا، بارش زیادہ ہو تو کیا کرنا ہے یہ بھی بتایا، پھر بارش کے بعد کیا کرنا ہے یہ بھی بتایا۔ مطلب ایسا یہ پورا دین کا شعبہ ہے جو ہر مسلمان کو سیکھنا چاہیے۔ ظاہر ہے جب علم میں آئے گا تو سیکھ بھی لیں گے۔ تو علم پہلی سیڑھی ہے، عمل دوسری سیڑھی ہے۔ تو یہ جو ہمارے دروس ہوتے ہیں یہ آپ حضرات کو پہلی سیڑھی پر لے آتے ہیں۔ اب اگلی سیڑھی پر قدم تو آدمی نے خود ہی رکھنا ہوتا ہے اپنی کوشش اور محنت سے۔ اس میں سب سے پہلے تو یہ سمجھے کہ بارش اللہ کی رحمت ہے۔ بارش ہوگی، سیدھی سی بات ہے، فصلیں اگتی ہیں اور بہت سی ضروریات پوری ہوتی ہیں۔ کبھی کبھی اللہ تعالیٰ بارشوں کو روک لیتے ہیں۔ حدیثوں میں آتا ہے کہ جب لوگ زکوٰۃ نہیں دیتے، جب لوگ عشر نہیں دیتے، تو اللہ تعالیٰ سزا کے طور پر بارشوں کو روک لیتے ہیں۔ تو سب سے پہلے تو اس پر توجہ دینی چاہیے کہ وقت پر بارش کا نہ ہونا یہ اللہ کی ناراضگی کی علامت ہے، اور اس کا حل سوائے توبہ کے اور کچھ بھی نہیں ہے۔ دوسری بات، بارش نہ ہو تو اب کیا کرنا چاہیے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دو کام بتلائے ہیں، ایک دعا، ایک نماز۔ صلاۃ الاستسقاء، استسقاء کہتے ہیں اللہ تعالیٰ سے پانی مانگنا۔ تو استسقاء کی نماز یہ مستقل سنت ہے کہ جب بارش نہیں ہوتی تھی تو رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام صحابہ کو لے کر میدان میں آتے تھے، جانوروں کو بھی لے آتے تھے۔ 2 رکعت نماز جماعت کے ساتھ پڑھی جاتی تھی، اذان اقامت اس میں نہیں ہوتی۔ نماز میں قرات جہری ہوتی ہے، اس کے بعد پھر خطبہ دیتا ہے امام، جیسے جمعے میں ہوتا ہے۔ اس کے بعد پھر امام قبلے کی طرف منہ کر کر اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتا ہے، سب نمازی بھی دعا مانگتے ہیں، اور پھر اللہ اپنی رحمت جو ہے وہ کر دیتے ہیں۔ تو یہ صلاۃ الاستسقاء سنت ہے، یہ پڑھنی چاہیے۔ گزشتہ ماہ بہت بارشوں کی قلت تھی تو ہمارے ہاں پڑھی گئی تھی صلاۃ الاستسقاء بلدیہ گراؤنڈ میں ہی، تو اس کے بعد سے ماشاءاللہ پھر سلسلہ شروع ہو گیا بارشوں کا۔ دوسرا یہ کہ اگر صلاۃ الاستسقاء نہیں پڑھی گئی تو اپنے اپنے طور پر ہر مسلمان نمازوں میں دعا مانگے۔ صحیح بخاری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مختصر 2 دعائیں ہیں، ایک اللہم اسقنا، اللہم اسقنا، اللہم اسقنا، 3 دفعہ حضور نے کہا۔ دوسری دعا اللہم اغثنا، اللہم اغثنا، اللہم اغثنا، ایک ہی لفظ کو 3 مرتبہ کہا۔ دونوں کا معنی ایک ہی ہے، یا اللہ ہم پر بارش برسا، یا اللہ ہمیں پانی پلا۔ تو یہ وہ دعا ہے جو اللہ کی رحمت کو متوجہ کر لیتی ہے۔ اب اللہ نے دعا قبول کر لی، بارش کا ماحول بن گیا۔ سب سے پہلے آندھی چلتی ہے عموماً بارش سے پہلے۔ اب جب آندھی چلتی ہے اس کا بھی ہمیں پتہ ہونا چاہیے دین کیا ہے۔ صحیح بخاری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تسبوا الريح، کہ آندھی کو گالی مت دو، اس کو برا مت کہو۔ اکثر ہوتا ہے جب آندھی چلتی ہے عورتیں کہتی ہیں لو جی ہنی صفائی کی سی ہے، پھر مصیبت آ گئی، سارا گند پہ گیا۔ دکاندار کہتے ہیں یار کی مصیبت ہے، ساڈا سارا سامان اڑ گیا۔ ہر کوئی اپنے اپنے نقصان پر آندھی کو برا کہہ رہا ہوتا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روایت میں فرمایا فلا تسبوها، آندھی کو برا نہ کہو۔ ہاں کرنا کیا ہے؟ فرمایا صلی اللہ العافیہ، کہ اللہ تعالیٰ سے تم خیر کی دعا، عافیت کی دعا مانگو، وتعوذوا باللہ من شرھا، اور آندھی کے شر سے اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگ لو۔ یہ ہے کرنے کا کام جو ہمیں کرنا چاہیے۔
اب جب آندھی تیز چلے تو حضور علیہ السلام ایک دعا پڑھتے تھے، مسلم شریف میں حدیث آتی ہے، وہ دعا ہمیں یاد کر لینی چاہیے۔ وہ دعا یہ ہے، اللہم انی اسألوک خیرہا وخیر ما فیہا وخیر ما ارسلت بہ واعوذ بک من شرہا وشر ما فیہا وشر ما ارسلت بہ۔ اس کا مطلب ہے کہ یا اللہ، یہ جو تو نے آندھی بھیجی ہے اس میں جو خیر ہے میں تجھ سے اس کا سوال کرتا ہوں، اور جو خیر دے کر اس آندھی کو تو نے بھیجا ہے اس خیر کا بھی سوال کرتا ہوں، اور اس آندھی میں جو نقصان اور شر ہے میں اس سے تیری پناہ مانگتا ہوں، اور جو نقصان دے کر یہ آندھی بھیجی گئی ہے اس نقصان سے بھی میں تیری پناہ مانگتا ہوں۔ عربی نہیں آتی آپ اردو میں بھی مانگ سکتے ہیں، عربی کے علاوہ پنجابی میں مانگ سکتے ہیں، جیسے کیسے مانگ لیں، انشاءاللہ یہ سنت ادا ہوگی کہ آندھی کے وقت ہمیں یہ والا عمل کرنا چاہیے۔ اس کے بعد پھر حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ ثابت ہے، ان کی روایت میں آتا ہے کہ جب آندھی چلتی تھی تو وہ یوں کہتے تھے، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ تو یہ تکبیر اونچی آواز میں پڑھنا، اللہ کی بڑائی کے بول بولنا، یہ بھی اللہ کی رحمت کو متوجہ کرنے کا سبب ہے۔ اور ایک حدیث میں حضور سے یہ دعا ہے کہ جب آندھی آتی تو آپ یوں کہتے تھے، اللہم لقحن ولا عقیمن، یا اللہ اس آندھی کو بارش والی آندھی بنا دینا، اور بانجھ نہ ہو کہ بس آندھی آئے اور چلے جائے، بارش آئے ہی نہ، تو صرف آندھی نہ بنانا بلکہ اس کو بارش کا سبب بنا دینا۔ اب یہ دعائیں ہمیں مسنون کتابوں میں مل جائیں گی، جو مسنون دعاؤں کی کتابیں ہیں وہاں سے یاد کریں۔ اس کے بعد پھر بجلی گرجتی ہے، بارش سے پہلے عموماً بادل گرجتے ہیں اور جناب شور شرابہ ہوتا ہے خوب۔ اب بجلی گرجنے کے وقت بھی ہمیں حکم دیے گئے ہیں کہ یہ کام تم نے کرنے ہیں۔ مثلا جب بجلی گرجتی ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا مانگتے تھے، اور بڑی عجیب قیمتی دعا ہے، ترمذی شریف کی حدیث ہے، اللہم لا تہلکنا بعذابک ولا تقتلنا بغضبک وعافنا قبل ذلک، کہ یا اللہ تو اپنے عذاب سے ہمیں ہلاک نہ کرنا اور اپنے غصے سے ہمیں برباد مت کر دینا، اس سے پہلے پہلے ہمیں عافیت نصیب فرما دے، کیونکہ بجلی کا کیا، وہ گری وہ تو سارا محلہ تباہ کر کے رکھ دیتی ہے۔ تو بجلی کا گرجنا ایسے جیسے ماں باپ غصے میں ہوتے ہیں، تو حضور نے ہمیں وہ پیغام دیا کہ بجلی گرجے تو اللہ سے پناہ مانگو کہ اللہ اگر یہ عذاب ہے تو ہم اس سے تیری پناہ میں آ جاتے ہیں۔ دوسرا، جب بجلی گرجتی ہے، حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بجلی کے گرجنے پر یہ دعا پڑھتے تھے، سبحان الذی یسبح الرعد بحمدہ والملائکۃ من خیفتہ، پاک ہے وہ ذات کہ جو آسمان کی بجلی کی کڑک ہے وہ اللہ کی تعریف کرتی ہے اس کی، اور فرشتے اس سے خوف سے اس کی تعریف میں لگے رہتے ہیں، اور کہتے تھے ان ھذا الوعید شدید لاہل الارض، ارے یہ بجلی کا کڑکنا زمین والوں کے لیے بڑی زبردست دھمکی ہے کہ انسان بن جاؤ، اللہ کی نافرمانی چھوڑ دو۔ تو یہ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ یہ دعا پڑھتے تھے۔ اچھا، ہمارے ہاں بجلی کڑکتی ہے، دو باتیں مشہور ہیں۔ ایک بات تو یہ مشہور ہے کہ جی جب بجلی کڑکے تو یوں کہو حق فرید یا فرید، تو بجلی جو ہے وہ پتہ نہیں لوٹے میں آ جاتی ہے یا کچھ ایسی باتیں۔ بزرگوں کے بارے میں لوگوں نے عجیب عجیب کہانیاں گھڑ لی جن کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ سنت اعمال کریں، ہمارے حضور علیہ السلام نے جو دعا بتائی ہے ان دعاؤں کو پڑھیں جو کرنے کے کام ہیں۔ حق فرید کہنے سے کیا مطلب، خود حق فرید جو تھے وہ یہ دعا پڑھا کرتے تھے، اور ہم وہ دعا چھوڑ کر کسی اور کام میں لگیں، کیسی بے وقوفی کی بات ہے۔ دوسرا، ہمارے ہاں یہ بات مشہور ہے کہ جی جدو بجلی کڑکے تے مامے پانجے نو کٹھے نہیں بھیجنا ورنہ ان کے اوپر ہی بجلی آ کر گرتی ہے۔ اب پہلی بات تو یہ ہے کہ بھئی جو بجلی ہے اس کا نادرا سے کوئی کنیکشن نہیں ہے، اس کو کیسے پتہ لگتا ہے ماما پانجا بات اینا اتے آ کے میں ڈگنی ہے، وہ پہلے نادرا سے ڈیٹا لیتی ہوگی پھر اس کے بعد گرتی ہوگی، ایسا کوئی تصور نہیں ہے۔ ہاں، بجلی کڑکی، اس کے گرنے کا اندیشہ کہیں بھی ہو سکتا ہے۔ اب اس سے بچنے کا طریقہ کیا ہے؟ ایک روایت میں آتا ہے، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ہم لوگ سفر میں تھے،
بجلی کڑکنا شروع ہو گئی۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا 3 دفعہ اونچی اونچی کہو، سبحان من یسبح الرعد بحمدہ والملائکۃ من خیفتہ کا 3 دفعہ یہ دعا پڑھو۔ سب صحابہ نے پڑھی۔ فرمایا جو 3 دفعہ اس دعا کو پڑھ لے گا اللہ بجلی کے گرنے سے اس کی حفاظت فرما لیں گے۔ یہ ہے کرنے کا کام۔ اور باقی ماما پانجا جتنے مرضی چل جائیں، جے بجلی نے ڈگنا انہیں ڈگنا ہی ڈگنا۔ بیچارے مامے بھانجے کے رشتے کو ایسے ہی لوگوں نے خطرناک رنگ دے دیا، ایسا کوئی تصور اسلام میں نہیں ہے۔ اب بارش شروع ہو گئی، تو بارش شروع ہوتے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 2 عمل کرتے تھے، بلکہ 3 سمجھ لیں۔ سب سے پہلا کام تو آپ یہ کرتے تھے، بارش کو دیکھتے ہی فرماتے تھے اللہم صیبا ہنیئا، یہ ابو داؤد شریف کی روایت ہے، اور صحیح بخاری کی روایت ہے اللہم صیبا نافعا۔ ترجمہ یہ ہے کہ یا اللہ اس بارش کو خوشگوار بنا دے، ہمارے لیے نفع والا بنا دے، نقصان والی بارش نہ بنانا کہ یہ گرے اور ہمارا نقصان شروع ہو جائے، تو نفع والی بارش تو اس کو بنا دے۔ یہ دعا ہمیں بھی سب سے پہلے بارش ہوتے ہی پڑھنی چاہیے۔ اس کے بعد ہمارے نبی کیا کرتے تھے؟ دعا مانگتے تھے۔ حدیث میں آتا ہے سنتان لا تردان، 2 دعائیں ایسی ہیں جو اللہ تعالیٰ رد نہیں فرماتے، قبول کر لیتے ہیں۔ الدعاء عند النداء ووقت المطر، ایک دعا وہ جو اذان کے وقت مانگی جائے، جب مؤذن اذان دے رہا ہو تو اذان ختم ہو جائے، اب دعا مانگنا سنت ہے، اس وقت کی دعا اللہ رد نہیں فرماتے۔ اور دوسرا جب بارش شروع ہو جائے تو بارش کے اندر دعا مانگنا شروع میں ہی، یہ بھی سنت طریقہ ہے، اور یہ دعا رد نہیں کرتے اللہ تعالیٰ۔ اس لیے ہماری عربوں کے ساتھ تشکیلیں ہوتی تھی جب جماعتوں میں جاتے ہیں، تو فیصل آباد ہماری جماعت تھی، تو وہاں بارش شروع ہو گئی، مصر کے مہمان تھے، تو گشت سے ہم آ رہے تھے، تو وہ ایک دم جلدی سے بس دعا مانگنے لگ گئے۔ میں نے کہا ان لوگوں میں سنت کا بڑا اہتمام ہے، ہمارے ہاں بارش ہوتی ہے دعا مانگتے ہم نے کسی کو دیکھا ہی نہیں ہے، اس لیے کہ لوگوں کو پتہ نہیں ہے کہ یہ سنت ہے۔ تو اس وقت کی دعا رد نہیں ہوگی، جب بارش شروع ہو اللہ تعالیٰ سے دعا مانگے، ہاتھ اٹھا کر مانگ لے، بغیر ہاتھ اٹھائے مانگ لیں۔ بہتر یہ ہے کہ بارش میں آ کر دعا مانگے، کیونکہ حضور ایسا ہی فرماتے تھے کہ بارش میں آ کر دعا مانگتے تھے۔ تیسرا کام یہ کہ بارش آئے تو بارش میں تھوڑا سا نہا لینا، یہ بھی سنت ہے۔ ٹھیک ہے آپ کو سردی لگ رہی ہے یا دل نہیں چاہ رہا یا کچھ بھی ہے، تو کم از کم ہلکی پھلکی چند قطرے اپنے اوپر ڈال لیں تاکہ یہ سنت پوری ہو جائے۔ حدیث میں آتا ہے جب بارش آتی تھی فحسر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ثوبہ، تو حضور نے اپنی قمیص جو تھی وہ اتاری اور آ کر بارش میں کھڑے ہو گئے، سر سے کپڑا اتارا تو نہانا شروع کر دیا۔ تو صحابہ نے پوچھا لیما صنعت ھذا یا رسول اللہ، حضور یہ آپ نے کیوں ایسا کیا، قمیص اتاری اور نہانے لگے؟ اب لفظ سنیں آپ علیہ السلام نے کتنے پیارے فرمائے، فرمایا لِأَنَّهُ حَدِيثُ عَهْدٍ بِرَبِّهِ، اس لیے کہ یہ بارش ابھی اللہ تعالیٰ کے پاس سے ہو کر آ رہی ہے، تو اس میں اللہ کی رحمت کا رنگ موجود ہے، تو میں وہ رحمت اپنے اوپر ڈال رہا ہوں۔ تو ہم بھی بھائی تھوڑا بہت ایسے کر سکتے ہیں۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ جب بارش شروع ہوتی تو وہ اپنے گھر جو خواتین تھیں ان سے کہتے کہ اخرجی ثوبی، جلدی سے میرے کپڑے نکالو، وہ اخرجی سرجی، اور میرے گھوڑے کے اوپر زین کس دو۔ تو اب وہ دوسرے کپڑے چینج کرتے، گھوڑے کے اوپر بیٹھتے اور باہر بارش میں سواری کے اوپر چکر لگاتے اور نہاتے بھی رہتے، اور یہ قرآن کی آیت پڑھتے تھے وَنَزَّلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً مُبَارَكًا، کہ ہم نے آسمان سے برکت والا پانی اتارا ہے۔ یہ بتانا چاہتے تھے یہ برکت والا پانی ہے، اپنے اوپر ڈالو تمہارے جسم پر بھی برکت آ جائے گی۔ تو یہ حضور کی بھی سنت ہے، صحابہ کی بھی سنت ہے، ہمیں بھی اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اگر آپ پورا نہیں نہا سکتے کہ میرے سارے کپڑے گیلے ہو جائیں گے، دکان پر مجھے دشواری ہے، تو کم سے کم اپنا سر ننگا کر لیں، بارش میں آ جائیں، چند قطرے سر پر ڈل جائیں، اتنا بھی کافی ہے، اور بعد میں آپ اپنے آفس میں چلے جائیں، دکان پر چلے جائیں، تاکہ اس موقع کی جو سنت ہے وہ ادا ہو جائے، سنت ہم سے نہ رہ جائے۔ یہ ہمیں اپنے گھر والوں کو بھی بتانا چاہیے، خواتین بھی گھر میں یہ سنت ادا کریں۔
لیکن سنت ادا کرتے کرتے فرض کو نہیں چھوڑ دینا۔ مثلاً فرض یہ ہے کہ ناف سے لے کے گھٹنے تک سطر مرد کا ہے، یہ اس کو ہر حال میں چھپانا ضروری ہے۔ بعض لوگ کیا کرتے ہیں جی وہ بنین بھی لائی تھے، نکر پالے یہ تھے تہیں، اب وہ ننگا سطر ہوا پڑا ہے اور جناب وہ نہا رہے ہیں کہ جی سنت ادا کر رہے ہیں۔ ارے بھائی سنت ادا کرتے کرتے تو فرائض کو ذبح کر رہا ہے، یہ کہاں کی دانش مندی ہے؟ سطر کو چھپا کر نہانا یہ لازم ہے۔ بعض لوگ اب گرمیوں میں چونکہ کاٹن کے کپڑے پہنتے ہیں، اب کاٹن کا کپڑا اتنا باریک ہوتا ہے ایک قطرہ بھی ڈالتے ہیں تو جسم نظر آتا ہے۔ اب جب بارش میں وہ نہائے گا اسی کاٹن کے کپڑے میں تو سطر تو بھائی دکھ رہا ہے اس کا، تو اس لیے موٹا کپڑا پہنے۔ اگر آپ باہر کہیں نہاتے ہیں، گھر میں ہیں پھر کوئی مسئلہ نہیں، پھر جیسا بھی سوٹ پہن لیا اس میں کوئی قباحت نہیں ہے، لیکن اپنے سطر کو چھپانا یہ ضروری ہے، اس کا ہمیں اہتمام کرنا چاہیے۔ اب اس کے بعد بارش آئی، آپ نے دعا بھی پڑھ لی اور نہا بھی لیے۔ اب بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ بارش زیادہ ہی آ جاتی ہے، اور اتنی جیسے آج کل بہت زیادہ بارشیں ہو رہی ہیں اور بڑا سیلاب بھی آ رہا ہے، تو اب ایسی بارش جب بہت زیادہ ہو اور رک نہیں رہی، اس موقع پر کیا کرنا ہے یہ بھی ہمارے نبی نے بتایا۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، اتنی بارش ہوئی مدینہ میں، ایک صحابی نے کہا یا رسول اللہ جانور ہلاک ہو گئے، انسان ہلاک ہو گئے، فصلیں تباہ ہو گئیں، آپ اللہ سے دعا کر دیں یہ بارش رکے۔ حضور جمعہ پڑھا رہے تھے تو آپ نے جمعے میں ہی دعا مانگی، اللہم حوالینا ولا علینا، اللہم علی الاکام والجبال والاجام والزراب والاودیۃ ومنابت الشجر، کہ یا اللہ ہم پر بارش نہ برسا، دائیں بائیں برسا دے، یا اللہ پہاڑوں پہ برسا، کھیتوں میں برسا، اور جہاں پر درخت اگتے ہیں وہاں پر برسا دے، ٹیلوں پر برسا، ریگستانوں میں برسا، کیونکہ وہاں نقصان نہیں ہے، لیکن شہروں میں برسے گی تب تو نقصان ہوگا، آبادیوں میں تو نقصان ہوگا۔ یہ والی دعا اگر عربی میں یاد ہو تو پڑھ لیں، ورنہ اردو میں بھی آپ کہہ لیں، پنجابی میں بھی کہہ لیں کہ یا اللہ ساڈے تے نہ پا سجے کھبے پہاڑاں تے پا دے اور ریگستانہ تے پانی پا دے۔ لیکن ہمارے عرف میں جو طریقہ رائج ہو گیا وہ یہ کہ بارشیں زیادہ ہوتی ہیں، لوگ اذان دینا شروع کر دیتے ہیں، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ بھائی کیا ہوا کہ جی اذان دو بارش رک جائے گی؟ بھائی اذان اور بارش کا کوئی کنیکشن نہیں ہے۔ حضور کے زمانے میں بھی بہت شدید بارشیں ہوتی تھیں، آپ نے کبھی اذان نہیں دی، نہ کسی صحابی سے دلوائی، نہ کسی صحابی نے دی ہے۔ سنت عمل یہی ہے کہ اللہ سے دعا مانگو، یا اللہ تو ہی برسا رہا ہے، تو ہی روکے گا، اللہ اس بارش کو روک دے۔ یہ دعا پڑھیں یہ تو سنت ہے، لیکن اذان دینا یہ سنت سے ثابت نہیں۔ ہاں اگر کوئی کہے کہ جی چلو تجربہ کر کے دیکھ لینے ہیں، سنت نہیں ہے گی، نہ سی سنت سمجھ دیں، سنت بھی نہ سمجھے، لازم بھی نہ سمجھے، صرف مجرب سمجھ کر کوئی اذان دے لے تو اس کی گنجائش تو ہوگی۔ لیکن یہ جو رواج لوگوں میں مشہور ہو گیا اور ہر بندہ دینے لگ جائے، پھر اس کو ضروری سمجھا جائے، سنت کا درجہ دیا جائے، یہ کام بہت خطرناک ہے، اس سے ہمیں اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ ہاں جواز کی حد تک اتنا ہے کہ ضروری نہ سمجھے تو جائز ہوگا، لیکن اس کو لازم اور سنت نہ سمجھا جائے۔ تو زیادہ بارش ہو تو پھر یہ والی دعا ہم مانگیں اور اللہ تعالیٰ سے خیر مانگیں، اللہ اس کو روک دے۔ اس کے بعد جب بارش رک گئی ہے، اب رکنے کے بعد ہمارے نبی ایک دعا پڑھتے تھے، صحیح بخاری میں حدیث ہے، تو ہمیں بھی اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ آپ یہ فرماتے تھے مطرنا برحمت اللہ، کہ اللہ کی رحمت سے بارش ہوئی۔ یہ والی بات ہمیں کہنی چاہیے کہ اللہ تیری رحمت سے ہی یہ بارش ہم پر برسی ہے، ہمارا کوئی کمال نہیں تھا، کوئی استحقاق نہیں تھا، تو نے مہربانی کی برسا دی۔ اللہ خوش ہوتے ہیں، دیکھو میرا بندہ میری رحمت کے برسنے کے بعد میری ہی طرف نسبت کرتا ہے کہ تو نے برسائی، ہمارا اس میں کوئی کمال نہیں ہے۔ اس کے بعد جو اگلا اہم یہ بہت شعبہ ہے بارش کے بارے میں، وہ یہ کہ جو نمازی لوگ ہیں ان کو بہت پریشانی ہوتی ہے۔ ابھی بھی جیسے ہم نماز کے لیے آئے، پانی کھڑا ہوا ہے، اب کپڑوں پہ چھینٹیں گرتے ہیں، سڑک کے اوپر جا رہے ہیں، تو اس کا مسئلہ بہت اہم توجہ سے آپ سمجھ لیجیے۔ دیکھیں بارش کا پانی پاک ہے،
سڑک خشک ہو جاتی ہے، چاہے اس پر نجاست پہلے پڑی ہوئی تھی، لیکن جب دھوپ لگنے سے مٹی خشک ہو جاتی ہے تو حدیث میں آتا ہے زکوٰۃ الارض یبسوہا، کہ مٹی جب خشک ہو جائے تو وہ پاک ہو جاتی ہے۔ تو مٹی بھی پاک تھی، بارش کا پانی بھی پاک تھا۔ تو اگر صرف بارش ہی کا پانی تھا تو پھر جتنا مرضی کیچڑ ہو، جتنا مرضی پانی ہو، وہ آپ کے کپڑوں پر لگے، آپ کے کپڑے ناپاک نہیں ہوں گے۔ اسی طرح آپ نماز پڑھیں، آپ کو کوئی تنگی نہیں ہے۔ لیکن اگر اس میں گٹروں کا پانی مکس ہے، جیسا کہ اکثر گلیوں میں ایسا ہو جاتا ہے کہ گٹر سے بھی پانی نکل رہا ہے اور بارش کا پانی بھی ہے، اب یہ دونوں مکس ہو گئے ہیں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ اگر تو گٹر کے پانی کا ہونا یقینی طور پر معلوم ہے تو پھر تو بھائی وہ پانی ناپاک ہی سمجھے۔ اب اگر وہ پانی کپڑوں پر گرتا ہے تو پھر آپ کو دیکھنا ہے کہ کتنا گرا۔ یہ جو ہتھیلی کا اندرونی حصہ ہے ایک سکے کے برابر بنتا ہے، اگر اس سے کم پانی ہے، 2-4 چھینٹیں ایسے ڈل گئی ہیں تو اس سے تو نماز پڑھی لیں گے تو نماز ہو جائے گی، لیکن دھو کر ہی پڑھیں۔ بالفرض کسی نے ویسے پڑھ لی تو نماز ہو گئی ہے۔ اگر اس ہتھیلی کی مقدار سے زیادہ پانی گر گیا آپ کے کپڑوں پر تو اور نماز پڑھ لی آپ نے اور وہ پانی ناپاک تھا، اب نماز نہیں ہوگی، آپ کو دوبارہ نماز پڑھنی ہوگی۔ اچھا، آپ کسی ایسے علاقے میں گئے جو آپ کا ایریا نہیں ہے، مثلا ہمیں اپنی گلیوں کا تو پتہ ہے کہاں کہاں گٹر کھلتے ہیں، کہاں کہاں نہیں کھلتے، لیکن ہم لاہور گئے، کراچی، کسی جگہ ہمیں نہیں پتہ یہاں کہاں گٹر ہے اور کھلتا ہے نہیں کھلتا ہے، تو جب تک آپ کو یہ یقین نہ ہو کہ اس میں گٹروں کا پانی موجود ہے تب تک آپ اس پانی کو پاک ہی سمجھیں گے اور آپ بے فکر ہو کر ان کپڑوں میں نماز پڑھ لیں۔ اگر پانی لگ گیا ہے یا جسم پر لگ گیا یا کپڑوں پر لگ گیا ہے، لیکن اگر یقین ہو کہ گٹروں کا پانی ہے تو پھر بھائی کپڑے دھوئے بغیر نماز نہیں پڑھنی ہے۔ اچھا، بعض لوگ ایسی بے احتیاطی کرتے ہیں، نماز کے لیے آتے ہیں تو شلوار اوپر کر لی اور پانی گٹروں کا بھی ہے، بیچ سے گزر کے آئے اور آ کر جوتا اتارا، سیدھا مسجد میں آ کے ویسے ہی نماز پڑھ لیتے ہیں، حالانکہ جہاں وہ پانی لگا ہے وہ حصہ تو ناپاک ہو گیا جسم کا۔ اب جب تک آپ اپنا پاؤں دھو نہیں لیتے جہاں جہاں تک وہ پانی لگا ہے، اسی کے بغیر مسجد میں آنا بھی جائز نہیں، نماز پڑھنا بھی جائز نہیں، اور اگر پڑھ لی تو پھر نماز دوبارہ پڑھنی پڑے گی آپ کو۔ اس لیے جو بھائی باہر سے آتے ہیں، پاؤں گیلے ہوتے ہیں، پہلے اپنے پاؤں دھویا کریں، پھر مسجد میں آیا کریں، تاکہ نماز اور مسجد کے آداب دونوں کا خیال ہم رکھ کر اللہ کی عبادت میں مشغول ہو جائیں۔ آخری بات، جیسے ہمارا دین ہمیں اعمال بتاتا ہے، ایسے ہی ہمارا دین ہمیں احتیاط بھی بتاتا ہے۔ حضور علیہ السلام نے، بلکہ خود اللہ نے قرآن میں حکم دیا کہ وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، کہ اپنے آپ کو ہلاکت میں مت ڈالو، خود اپنے ہاتھوں سے ہلاکت میں مت ڈالو۔ تو اب وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اس کا بھی یہی معنی ہے کہ تم اپنے آپ کو خود اپنے ہاتھوں سے ہلاکت میں مت ڈالو۔ اب بارش ہو رہی ہے، سب سے پہلے تو ہمیں بجلی کے جو کھمبے لگے ہوئے ہوتے ہیں ان کے پاس سے بھائی مت گزرے، نہ ان کو چھوئیں۔ اب بھائی نہیں اندے جے کیڑا کرنٹ ہے، وہ لگیا ہی پتہ لگنا، اس تو پہلے پتہ لگ گیا تھا پیدا کی۔ اب اگر اس میں ہوا تو پھر تو نہیں بچ سکتے نا، وہ تو اللہ ہی ہے، اگر اللہ نے زندگی رکھی ہے تو اپنے بچوں کو بھی سمجھائیں، خود بھی احتیاط کریں کہ بجلی کے کھمبوں کے قریب مت گزریں، اس کا پورا خیال رکھیں۔ دوسرا یہ کہ یہ جو پانی بارش کا ہوتا ہے نا، جب یہ مکس ہو جاتا ہے، گارا بن گیا، اب اس میں جراثیم اور بیکٹیریا آ جاتے ہیں، اوپر سے گٹروں کا آ جائے تو اور خطرناک ہے۔ اب اس میں بچے نہا بھی رہے ہیں اور بعد میں اگر آپ ان کو صاف پانی سے نہیں نہلاتے تو وہ گندا پانی ان کے جسم پر الرجی کا سبب بنے گا اور بہت ساری بیماریاں بن جائیں گی۔ تو اس لیے بہتر یہ ہے کہ جب بارش کا پانی باہر کہیں جسم پر لگا ہوا ہے تو گھر آ کر ضرور اس کو دھو لیا کریں، تاکہ کسی بیماری میں ہم مبتلا نہ ہو جائیں۔ اگلی بات یہ کہ ڈرائیونگ بہت احتیاط سے کرنی چاہیے بارش کے موسم میں، اس لیے کہ سڑکوں پر پانی ہے، پھسل سکتے ہیں بھائی۔ اور نہیں جی میں تسی نہیں پتا میں بہت بڑا ڈرائیور ہاں، جدے بڑے ڈرائیور ہوندے نے یہی سر لیندے اگلیاں دا بھی تے اپنا بھی۔ جو کچا ڈرائیور ہوتا ہے وہ تو ڈر ڈر کے چلاتا ہے، ایسے ہی مارتے ہیں اور ایسے ہی مرتے ہیں بعد میں۔ اس لیے بھائی تھوڑا آہستہ احتیاط سے، خاص طور پر موٹر سائیکل والوں کو تو بہت ہی احتیاط اس موسم میں کرنی چاہیے۔ اچھا، ایک بات اور،
یہ بہت اہم بات ہے، آپ کو بھی اس سے اتفاق ہوگا کیونکہ اس سے ہر بندے کو مصیبت ہوتی ہے۔ موٹر سائیکل کے پیچھے نا ایک پچھلے ٹائر کے پیچھے وہ کیپ لگا ہوتا ہے جس کو دمچی کہتے ہیں، وہ اس لیے لگا ہوتا ہے کہ پانی اگر یعنی ٹائر گھومے گا تو پانی اچھل کر اس پر لگتا ہے اور نیچے گرتا رہتا ہے، اگر وہ نہیں ہوگی تو پھر ٹائر گھومے گا، جو پچھلا بندہ ہے ماشاءاللہ سارا پانی اس کے اوپر گرتا ہے، اور اکثر ایسے لوگ بیچارے وہ احتیاط نہیں کرتے، موٹر سائیکل کی دمچی بھی نہیں اب بھگاتے ہیں تو پھر جس کے پاس سے گزرتے جاتے ہیں ساری کیچڑ اس کے کپڑوں پر بیچاروں پر گرتی ہے۔ یہ بہت بری بات ہے کہ آپ گویا حقوق العباد کا خیال ہی نہیں رکھ رہے، کیسی عجیب بات ہے۔ اس لیے بارش کے دنوں میں ہر بھائی اپنے موٹر سائیکل کی دمچی کو ضرور لگوائے، اگر ٹوٹی ہوئی ہے تو بھائی اس کو ٹھیک کروائے تاکہ دوسرے لوگ ہماری وجہ سے پریشان نہ ہوں۔ اس کے بعد یہ کہ آپ گھر سے نکلے نکر پہن کے کہ جتنا مرضی کیچڑ پڑے تاکہ مجھے کچھ نہ ہو، آپ نے تو نکر پہنی ہوئی ہے، باقیوں نے نکریں نہیں پہنی ہوئی، وہ نماز بھی پڑھنے والے ہیں، کوئی بیچارہ آفس جا رہا ہے، کوئی اپنے دفتر جا رہا ہے، دکان جا رہا ہے۔ اب کیا کرتے ہیں کہ یہ جو نوجوان منچلے ہوتے ہیں اپنی ٹانگیں اوپر اٹھا لیں گے اور تیز موٹر سائیکل چلائیں گے، وہ کیچڑ ادھر بھی گھر ادھر بھی گھر سب کے اوپر وہ گرتی ہے، بڑی عجیب کیفیت ہے۔ دیکھو یاد رکھو، آپ کو نہیں پتہ جب آپ اس حال سے گزرتے ہیں تو پچھلے لوگ جتنی گالیاں اور بددعائیں دیتے ہیں وہ ہمارے خلاف اللہ کے دربار میں جب جاتی ہیں تو اللہ پاک کتنے ناراض ہوتے ہوں گے۔ بہت احتیاط سے چلنا چاہیے۔ اچھا پھر میں نے ایک دفعہ دیکھا، ایک بھائی نے مجھے کوئی ویڈیو دکھائی کہ ایک کار والا آ رہا تھا پیچھے سے بڑی سپیڈ کے ساتھ، اس نے کئی لوگوں کے اوپر نا چھینٹیں ڈالی، تو جب اس بندے کے قریب پہنچا نا انہیں اٹ چوک کے انج کھلو گیا، نال ہی انہیں گڈی ہولی کر لی، پھر اس کے پاس آرام سے گزر گیا، اس نے کہا پھر اس نے بھی اینٹ نیچے رکھ دی۔ تو ایسے موسم میں اینٹ ہاتھ میں ضرور رکھ لیں، جب کوئی موٹر سائیکل کار والا دیکھے نا شوٹو شوٹ آ رہا ہے تو بس یوں کر دیں، بھئی اگر گزرے گا تو میں مار دوں گا، مارنی نہیں ہے، بس صرف دکھانا ہے اس کو، اور وہ ڈر جائے گا کہ نہیں یار میں اس کے پاس سے آرام سے گزروں۔ اور بعض لوگ بڑے شریف الطبع ہوتے ہیں کہ جب آپ دیکھیں آپ یوں کر دیں گے تو وہ آہستہ کر لیتے ہیں گاڑی کو، بھی اس پر چھینٹے میں نہیں ڈالوں۔ اس لیے اس کا بہت خیال کرنا چاہیے، یہ حقوق العباد ہیں بھائی، اگر ہم نے ان کا خیال نہیں رکھا تو ہم کائے کے مسلمان۔ اسلام تو ہمیں یہ سکھاتا ہے من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، ہمارے نبی نے فرمایا کامل مسلمان وہ ہے جس کے جسم سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔ اب اگر ہم سے دوسرے محفوظ ہیں تو ہم ایک اچھے مسلمان ہوں گے۔ اور آخری اس میں بات یہ کہ بھائی سیلاب ہمارے ملک میں آ رہے ہیں، اب وہ لوگ بیچارے بالکل ان کے مکان بھی تباہ ہو گئے، فصلیں بھی تباہ ہو گئی، اب یقیناً ان لوگوں کو امداد کی ضرورت پڑے گی۔ تو ہم کوشش کریں کہ اپنے فالتو خرچوں کو سکیڑیں اور ہر بھائی نیت کر لے جتنا ہو سکتا ہو، جو قابل اعتماد ادارہ وہاں تک امداد صحیح پہنچا سکتا ہو نیت کر لیں، چلو کم از کم جتنا ہو سکے 100 200 500 1000 اللہ جتنی توفیق دے دیں وہ ہم ان کی مدد ضرور کریں۔ اسی طرح آپ کے فالتو کپڑے ہیں، آپ ان میں سے 1 2 سوٹ ان کو دے دیں، چلو وہاں کوئی پہن لے گا، ان کے کام آ جائیں، ان کا تو سارا سامان سیلاب میں بہہ گیا بیچاروں کا، جوتے ہیں وہ آپ ان کو دے دیں اپنے فالتو، یہ بھی بہت بڑی مدد ہے اس موقع پر، اللہ پاک کو یہی پسند آ جائے، ہو سکتا ہے یہی ہماری نجات کا ذریعہ بن جائے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔